عربی زبان میں الملک، جسے ہم اردو زبان میں جو فارسی زبان سے ماخوذ ہے، فرشتہ کہتے ہیں، لیکن الملک جب ہم کہتے ہیں تو یہ کس سے مشتق ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ الملک یہ ملکہ سے مشتق ہے یا پھر الکا سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ملکہ، المیم واللام والکاف، ابن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یدل علی قوت فی الشیء والصحہ۔ یہ ملکہ کا بنیادی طور پر معنی کسی چیز پر انسان کی پکڑ، انسان کا کنٹرول، ایک طرح کی قوت، ایک طرح کا دباؤ جو انسان کے قبضے میں ہو، انسان کی ملکیت میں ہو، کسی چیز پر مکمل طور پر انسان کا کنٹرول ہو، انسان کا دباؤ ہو، کسی بھی چیز کا، ضروری نہیں کہ انسان کا، کسی بھی شے کا۔ تو عربی زبان میں ملکہ کا بنیادی معنی یہ ہے جو قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بنیادی طور پر یہ جو کلمہ ہے وہ ہوگا الملک، یعنی میم پر فتحہ اور لام ساکن، الملک، جو الاخذ فی القوہ کے معنی میں آتا ہے، الاخذ بقوہ یا الاخذ بقوہ، کسی چیز کو پورے طاقت سے اور پورے کنٹرول کے ساتھ اپنے قبضے میں لینا، بنیادی طور پر یہ اس کا معنی۔ اگر یہ ملکہ سے مشتق ہے تو پھر ملائکۃ میں جو میم ہے وہ کون سا میم ہوگا، پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو وہ الملائکۃ پر جو میم ہے وہ کسی طور پر بھی ملکہ سے مشتق ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ الملک بعض اہل علم نے کہا کہ یہ الکا سے مشتق ہے۔ اب ابن فارس رحمہ اللہ نے الکا یعنی الحمزۃ واللام والکاف، الکا کا معنی بتایا کہ تحمل الرسالہ، تحمل الرسالہ یعنی کسی طرح کی پیغام رسانی، کسی کے پیغام کو لینا اور کسی اور جگہ پر پہنچانا، بنیادی معنی۔ یعنی الملائکۃ کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ الملائکۃ کس سے مشتق ہے؟ اگر یہ ملکہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی آتی ہیں قوت کے، اگر یہ الکا سے مشتق ہے تو پھر اس کے معنی آتے ہیں پیغام رسانی، یہاں سے وہاں تک پیغام پہنچانا بنیادی طور پر۔ ایک قدیم لغوی ہے معروف خلیل ابن احمد الفراہیدی، دوسری صدی ہجری کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الالوکۃ کا معنی آتا ہے ای الرسالۃ، الالوکۃ الرسالۃ۔ بیشتر اہل علم نے الملائکۃ جمع ہے، الملک واحد ہے، کہتے ہیں کہ یہ الکا سے مشتق ہے، الالوکا سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں الرسالہ۔ سیبویہ ہو یا جمہور اہل اللغہ ہوں، انہوں نے یہی معنی بتایا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہی بات بتائی ہے کہ جمہور اہل اللغہ کا یہی موقف ہے کہ یہ الکا سے مشتق ہے۔ اب الکا سے مشتق ہے تو اس کا بنیادی طور پر معنی کیا ہوا؟ تحمل الرسالہ، پیغام رسانی، کسی کی طرف سے پیغام لینا اور ایک جگہ پر پہنچا دینا، بنیادی معنی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن، وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ کی آغاز میں بالکل، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں الملائکۃ کا معنی بتاتے ہوئے بہت مفصل لکھا امام ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ۔ اس کے اختتام پر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ الملائکہ کو پھر الملائکہ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا انہیں الملائکہ؟ یعنی سمیت الملائکۃ ملائکۃً، ملائکہ کو ملائکہ عربی زبان میں اس لیے ان کو یہ نام دیا، اس مخلوق کو اللہ نے ملائکہ یعنی اس لیے ان کا تسمیہ یہ ہوا، تسمیہ جو ان کا جو پڑا ہے، نام ان کا جو واقع ہوا ہے الملائکہ، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بنیادی معنی ہی وہ ہے۔ یعنی الملائکۃ چاہے وہ ملک سے مشتق ہو، الکا سے مشتق ہو، ہر دو اعتبار سے، ایک تو وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، لأنہم رسل بین اللہ و بین انبیائہ،
انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے درمیان وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ملائکہ ہیں۔ اور ملکہ سے اگر مشتق ہو تو یدل علی قوت فی شیء وصحہ، تو ان میں اس کے لیے جو قوت ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے الملائکہ جو مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طور پر انہیں کس طرح سے بنایا ہے، ان کی جو تخلیقی جو صفات بتائے گئے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی قوی مخلوق ہے یہ۔ تو ہر دو چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ ایک بات تھی الملک سے متعلق، ملائکہ سے متعلق۔ لغوی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ معلوم کر لیں کہ ملکہ یعنی ملکن، ملکن کے معنی واحد، ایک فرشتہ، اس کی جمع آتی ہے ملائکتو۔ ایسے میں ملائکتو جو جمع ہے اس میں آپ دیکھو حمزہ ہے، اس میں لکھت کی بات کر رہا ہوں، اس کے جو حروف ہیں ان حروف کی میں بات کر رہا ہوں۔ جمع میں آپ دیکھو حمزہ ہے، جبکہ جب وہ کلمہ مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، تو اس میں وہ حمزہ محذوف ہے۔ ملکن ملائکتو، تو ملکن عربی زبان میں اصل کے اعتبار سے ملعکن ہے، مفعلن کے وزن پر، مفعلن کے وزن پر ملعکن، لیکن حمزہ وہ محذوف ہے، حمزہ محذوف ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بھی لکھا ہے، آپ نے کہا کہ اہل عرب کے ہاں یہ بات جو ہے بالکل معروف ہے، اور وہ فعلاً اس کو اپنی زبان میں لاتے ہیں۔ ان کے اسالیب میں یہ بات ہے کہ کبھی کبھار ماضی کے صیغے میں حمزہ ہوتا ہے، مضارع کے صیغے میں حمزہ نہیں ہوتا۔ محموز، جو فعل محموز ہوتا ہے نا، یعنی فعل محموز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں، عین کلمے میں یا لام کلمے میں حمزہ ہو۔ اب ایسی صورت میں جو محموز ہے اصلاً جس میں حمزہ ہوتا ہے، وہ کبھی مفرد میں نہیں رہتا ہے، جمع میں آ جاتا ہے، ایک صیغے میں نہیں رہتا ہے، دوسرے صیغے میں آ جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بات عام سی ہے۔ تو ملکن اصل میں ملعکن ہے، اسی کی جمع ہے ملائکتو۔ تو آپ جب جمع میں لاتے ہیں اس کو تو وہ حمزہ نظر آتا ہے جو اصل کا ہے، وہ زائد نہیں ہے، اصلاً وہ موجود ہے اس میں، لیکن وہی جب مفرد میں ہوتا ہے تو پھر وہ غائب ہے، محذوف ہے وہ۔ یہ عربی زبان میں عام چیز ہے۔ یہ بات ابن جریر الطبری نے کہی رحمہ اللہ۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا، آپ نے کہا کہ آپ دیکھو رآ، رآ درمیان میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، محموز، محموز العین، رآ جو فعل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رأیت، تو آپ دیکھو اصلاً جو اس کا حمزہ ہونا چاہیے وہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن وہی جب فعل مضارع میں ہو تو آپ دیکھو یرا، نرا، ترا، کہاں گیا وہ حمزہ؟ محذوف۔ تو اہل عرب کا یہ عام معاملہ ہے، ان کے اسالیب میں داخل ہے۔ تو یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ ہے۔ اس سلسلے کی جڑی آخری بات ہوئی کہ ملکن کی جمع آتی ہے ملائکتو، تو پھر آخر میں وہ تا جو ہے وہ ہا یعنی الہا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا، کہاں وہ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جو الہا ہے آخر میں ملائکتو میں، الملائکہ، یا تو وہ مبالغہ کے لیے ہے جس میں ان کی قوت، ان کی عدد، ہر طرح کی مطلب کثرت کو بتانے کے لیے، ہر طرح کی کثرت کو بتانے کے لیے، یا تو مبالغہ کے لیے ہے ہاں، یا پھر وہ تانیث الجمع کے لیے، یعنی جو لکھت ہے، ظاہری جو شکل ہے اس کی، ملکن جو کلمہ ہے لکھت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، وہ تذکیر ظاہری اعتبار سے۔ شمسن لکھت کے اعتبار سے تو مذکر ہے نا، معنوی اعتبار سے تو جو مؤنث پر دلالت کرتا ہے۔ تو الملائکۃ ظاہری اعتبار سے، لکھت کے اعتبار سے، کیونکہ فرشتے مذکر ہیں، مؤنث ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، آگے ذکر کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو کلمہ ہے، وہ جو آخر میں تا ہے، وہ تانیث الجمع پر دلالت کرتی ہے وہ چیز۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری